السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سسٹر کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 52 ہے، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنی۔ تو آئیے اب اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، علی العامہ، علی اوپر، عام اندھے کے، تو علی العامہ اندھے پر، حرج کوئی حرج یا کوئی گناہ یا کوئی تنگی، ولا علی العارج اور نہ لنگڑے پر، حرج کوئی حرج یعنی لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا اور نہ علی المریض مریض پر، ولا اور نہ علی المریض مریض پر، حرج کوئی حرج اور نہ بیمار پر، مریض پر بھی کوئی حرج ہے، ولا اور نہ علی انفسکم اور نہ اوپر انفسی نفسوں کے، کم تمہارے، اب اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، ولا علی انفسکم اور نہ خود تم پر یعنی تمہارے اوپر، تمہاری جانوں پر، ان یہ کہ تأکلو تم کھاؤ، ان تأکلو یہ کہ تم کھاؤ، من سے، من بیوتکم چھوٹی میم آ گئی تو اس کو من بیوتکم، بیوتی گھروں سے، بیتن کی جمع ہے بیوت، بیتن اس کی واحد ہوگا، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوتی یا گھروں سے، آبائکم اپنے باپوں کے گھروں سے، آبائی اب ان کی جمع ہے، کم اپنے، آبائکم اپنے باپوں کے گھروں سے، او یا بیوتی گھروں سے، امہاتکم اپنی ماؤں کے گھروں سے، امہات ان کی جمع ہے، امہاتکم اپنی ماؤں کے گھروں سے، او یا بیوتی گھروں سے، اخوانکم اپنے بھائیوں کے، اخوانی اخن کی جمع ہے، اخن بھائی، اخن ایک بھائی اور اخوانی جمع ہے اس کی، او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی یا گھروں سے، اخواتکم اپنی بہنوں کے گھروں سے، اخواتی اختن کی جمع ہے، اور یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی یا گھروں سے، عامامکم عامامی امن کی جمع ہے، عامامی چچا، یہ چچاؤں زیادہ جمع ہو جائیں گے، اور امن اس کی واحد ہے، عامامکم اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی یا گھروں سے، اماتکم اماتی یہ پھپھو ہے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی یا گھروں سے، اخوالیکم اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یہ بھی جمع ہے، او بیوتی اخوالیکم یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا گھروں سے، خالاتی اپنی خالاؤں کے، خالاتی خالاؤں کے کم گھروں سے، یہ اخوا جو ہے یہ خالون کی جمع تھی، اور خالاتی یہ خالہ کی جمع، خالتن تھا نا، تا تھی آگے گول آنکھوں والی، واحد تو خالات اس کی جمع ہو گئے، او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم یا ما جس کے، ملکتم مالک ہوئے تم، او ما ملکتم یا جس کے مالک ہوئے تم، مفاتیحہ مفاتیحہ چابیوں کے، ہو اس کی، مفاتیحہ مفتاحن کی جمع ہے مفاتیحن، مفاتیحہ اس کی چابیوں کے، یعنی جس کے گھر کی چابیوں کے تم مالک ہوئے،
او یا صدیقی دوست، کم اپنے، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے، لیسا نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر جناحن کوئی گناہ، لیسا علیکم جناحن نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تأکلو یہ کہ تأکلو تم کھاؤ، ان تأکلو یہ کہ تم کھاؤ، جمیعاً اکٹھے، او یا اشتاتن الگ الگ، او اشتاتن یا الگ الگ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ پس جس وقت تم داخل ہو، تم داخل ہو، پھر جب تم داخل ہو، بیوتن کسی کے گھروں میں، فَسَلِّمُوا تو یا پس، سلموا تم سلام کرو، فَسَلِّمُوا تو تم سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے لوگوں پر، انفسی نفس کم اپنے یعنی اپنے ہی لوگوں پر، تحیتاً دعائیہ تحفہ ہے، تحیتاً یہ تحفہ ہے دعائیہ، تحیتاً دعائیہ تحفہ ہے، تحیتاً یہ دعائیہ تحفہ ہے، بات شروع کرنے سے پہلے جو دیتے ہیں، من عند اللہ تحیتاً من عند اللہ، من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے پاس سے، مبارکتاً بابرکت، طیبتاً پاکیزہ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، لکم الآیاتی آیات کو، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم سمجھو یا عقل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز اپنے لیسن نمبر 52 اور آیت نمبر 61 کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الأعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں پر کوئی حرج یا گناہ ہے، ان تأکلوا من بیوتکم یہ کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، آگے مزید اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات، اندھے پر، لنگڑے پر یا کسی مریض پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ آیت نازل ہوئی قرآن میں، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مومنو نہ تم کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے گھروں سے کھانے کو ناپسند کرنے لگے کہ کہیں یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے گھروں سے جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ باطل طریقے سے کھانا نہ ہو، کیونکہ بہترین مال تو انسان کا کھانا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے کھاؤ۔ تو کھانا بہترین مال ہے انسان کا، تو مسلمان اس بات کو ناپسند کرنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اچھا یہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک تفسیر کر لیں۔ دوسری یہ ہے کہ معذور لوگ جو تھے یا یہ جو ہیں لنگڑے یا بیمار، معذور یا اندھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کھانا کھا سکتے ہو۔ کن کن گھروں سے وہ آگے ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہوتا یوں تھا کہ ان کو کوئی اگر ساتھ لے کے کسی اندھے کو یا لنگڑے کو یا بیمار کو اپنے باپ یا بھائی کے گھر یا پھوپھی کے خالہ کے گھر کھانا کھلانے کے لیے ساتھ لے جاتے تو معذور لوگ اس میں گناہ محسوس کرتے، وہ اس میں جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ تمہارے لیے اجازت ہے، چونکہ ان کے پاس معذوری ہے، عذر ہے، تو وہ ہر گھر سے جو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں ان گھروں سے کھا سکتے ہیں۔
وہ گھر کون کون سے ہیں؟ من بیوتکم، اپنے گھروں سے۔ اب یہاں پہلی بات آ گئی اپنے گھروں سے۔ اپنے گھروں سے مراد ایک تو یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے گھروں سے ہے اس میں دو طرح کی حکمتیں آئیں گی۔ ایک یہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھانے میں اور رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں ساتھ جو ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو جن رشتہ داروں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے گھروں میں کھانے اور اپنے گھروں میں کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح انسان اپنے گھروں سے کھا سکتے ہیں ایسے ہی وہ رشتہ دار جن کا یہاں ذکر کیا جائے گا ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری حکمت اس کے اندر کیا ہے کہ اپنے گھروں کا لفظ جو استعمال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ اپنی اولاد کا گھر بھی اسی میں شامل ہوگا، اپنے گھر میں، کیونکہ یہاں جو ہم رشتہ دار آگے پڑھیں گے ان میں کہیں اولاد کا ذکر نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کس کے ہیں؟ تیرے باپ کے، ایک صحابی کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ تو رشتہ داروں کا چونکہ ذکر آیا ہے لیکن اس میں اولاد کا الگ سے ذکر نہیں آیا کہ اولاد کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا گھر بھی انسان کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جب باپوں کا ذکر آئے گا تو پھر باپ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھروں سے، تو باپوں میں باپ، دادا اور اوپر تک پر دادا وہ سارے اسی میں آ جائیں گے۔ تو جہاں اولاد کا الگ سے ذکر نہیں آیا تو مطلب پتہ چلا کہ اولاد کا گھر بھی اپنے گھر میں ہی شامل ہے۔ اور باپ دادا میں وہ سارے باپ دادا اور نانا اور پرنانا اور دادا اور پردادا سارے اسی میں شامل ہوں گے۔ ماؤں میں ساری نانی، دادیاں اور پردادیاں وہ سب اس میں شامل ہوں گی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب بھائی بہن کی بات آئے گی، پھوپھیوں کی بات آئے گی، چچا کی بات آئے گی تو اس میں حقیقی، عینی اور اللاتی، یہ 3 قسم کے رشتے ہوتے ہیں، تینوں اس میں شامل ہوں گے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ان کے گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء جو ہیں وہ 2 باتیں کہتے ہیں۔ پہلے گھر دیکھیں پھر وہ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ گھر کون کون سے ہیں؟ او بیوت آبائکم، پہلے اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی ہم نے وضاحت کی کہ اپنے گھر سے مراد کیا ہے۔ پھر او بیوتی، اپنے گھر سے مراد اپنے گھر بھی ہیں اور جو ماں باپ کی اولاد ہے ان کے گھر بھی ماں باپ کے اپنے ہی گھر ہیں۔ او بیوت آبائکم، یہ اپنے باپوں کے گھروں سے۔ دیکھیں یہاں باپ کا ذکر بھی آیا، ماں کا ذکر بھی آیا، لیکن اولاد کا ذکر نہیں آیا۔ اس کا مطلب اولاد کا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے۔ او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے۔ او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جن کے مالک ہوئے تمہارے، او ما ملکتم، یا جس کے مالک ہوئے تم، مفاتیحہ اس کی چابیوں کے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی، اپنے باغ کی چابیاں کسی کو دی ہوتی ہے، یعنی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، یا گھر کی ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے، یا کبھی کوئی چلا جاتا ہے اپنے گھر کی چابیاں دے کے یا اپنے گھر کی ذمہ داری دے کے، تو اس باغ سے کھایا جا سکتا ہے، اس گھر سے کھایا جا سکتا ہے۔ اور او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، ایسا دوست جس کے گھر سے وہ کھانے کو وہ دوست بھی ناپسند نہ کرے، وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے گھر سے کھا لیتے ہیں، وہ اس بات کو ناپسند نہیں کرے گا کہ میرے دوست نے میرے گھر سے کھا لیا، میری غیر موجودگی میں کھا لیا، یا اس نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے دوبارہ سے اجازت طلب نہیں کرنی۔ جب کھانا سامنے رکھ دیا گیا تو دوبارہ سے اجازت طلب نہیں کی جائے گی۔ تو یہ وہ سارے گھر ہیں جن گھروں سے کھانے کی اجازت ہے کہ ان گھروں سے کھا سکتے ہیں۔ ان گھروں میں سے کسی کے گھر میں سے کھانے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ
گھر والے جو ہیں یعنی باپ کا گھر، ماں کا گھر، پھپھو کا گھر، خالہ کا، یہ جن گھروں کی ہم بات کر رہے ہیں، دوست کا گھر، ان کے گھروں میں ہم جاتے ہیں، اور اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہیں، یعنی ان کے مرد حضرات اگر گھر میں موجود نہیں ہیں، مالک تو وہی ہوتے ہیں ان کے عورتوں میں سے یا بچوں میں سے، اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو بلا تکلف اس میں سے کھایا جا سکتا ہے، تاکہ دوبارہ یعنی ہم دوبارہ ان کی اجازت طلب کرنے کے محتاج نہیں ہیں کہ دوبارہ کھانا رکھا گیا تو پھر پوچھا جائے کہ کیا ہم کھا سکتے ہیں، بلکہ جب سامنے رکھ دیا جائے گا تو بھی اسے کھا لیا جائے گا۔ تو یہ وہ تھی بات۔ اب علماء اس کے بارے میں دو باتیں کہتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ جب ان گھروں کے یہ جن گھروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان گھروں والے ہمارے کھانے کو ناپسند کریں تو پھر نہ کھائیں۔ اگر وہ کھانے کو ناپسند کریں کہ ان کے گھروں سے کھایا جائے بغیر اجازت کے، وہ گھر میں موجود نہ ہوں، ان کے گھر میں ہم چلے جائیں اور ان کے گھر سے کھا لیا جائے، اور وہ اس بات کو ناپسند کریں، جب وہ آئیں واپس تو ان کو پتہ چلے کہ پھپھو کو یا ماموں کو یا خالہ کو یا تایا کو یا چچا کو یا یہ جن گھروں کا ذکر کیا گیا دوست کے گھر کا، اب وہ واپس آئیں اور وہ اس بات کو ناپسند کریں تو ان کے گھروں سے نہیں کھانا چاہیے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی جب اللہ نے اجازت دے دی تو ان کے گھروں سے کھا سکتے ہیں، بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں تھی اس کے بارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، یہ کہ تم کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ، اکٹھے کھا لو یا علیحدہ سے کھا لو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ دونوں باتیں لوگ جو ہیں وہ افراط و تفریط کا شکار تھے ان دو باتوں میں۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ اکیلے ہی کھانے کو پسند کرتے تھے، اور آج بھی ایسے ہیں، آج بھی ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کو ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے، وہ جراثیم کا مسئلہ سامنے رکھتے ہیں کسی بیمار کے ساتھ یا کسی جیسے پیچھے ذکر گزرا ہے، تو اس معاملے میں کسی کے ساتھ نہیں کھاتے، اور مسئلہ ان کا کیا ہے کہ جراثیم ان کا مسئلہ ہے، بیماری نہ لگ جائے کہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ ویسے ہی کسی کے ساتھ کھانا ناپسند کرتے ہیں۔ تو پہلے بھی یوں ہی ہوتا تھا، اکیلے اکیلے کھانے کو پسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ اس چیز کو رکھا سامنے کہ اکیلے کھاؤ، اور نہ ہی بعض لوگ ایسے تھے تب کہ وہ اکٹھے جو ہیں وہ اکیلے کھاتے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ بعض ایسے تھے جو اکٹھے کھانے کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے، وہ کسی نہ کسی کا انتظار کرتے رہتے کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے کھائیں گے جب تک کوئی نہ آتا، اور بعض اوقات ان کو بھوکا بھی رہنا پڑتا۔ اب اکیلے کھانے والے بھی غلط تھے اور اکٹھے ہی صرف کھانے والے بھی غلط تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اکیلے کھانا میسر ہے، کوئی نہیں مل رہا، تو اکیلے بھی کھا سکتے ہو، اور اگر اکیلے نہیں مل رہا، اکٹھے ایک گروپ کی شکل میں کھانا ہے تو گروپ کی شکل میں بھی کھا سکتے ہو۔ یعنی اپنے اوپر اکیلے کھانے کو بھی لازم قرار نہیں دینا، اور اپنے اوپر اکٹھے کھانے کو بھی لازمی قرار نہیں دینا۔ لیکن ترغیب کس چیز کی دی گئی ہے، کس بات کی، کہ اکٹھے کھانا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہت سی حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کا کھانا دو کو کفایت کرتا ہے، ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا 2 کا 4 کو اور 4 کا 8 کو، اور پھر اسی طرح کہا 1 کا کھانا 2 کو کرے گا، 2 کا 3 کو کرے گا، 3 کا 4 کو کرے گا۔ جب اکٹھے کھائیں گے تو کھانا کم اور زیادہ لوگوں کو کفایت کر جائے گا۔ تو اکٹھے کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اکٹھے کھانے کو پسند کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت بڑھے، ان کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوں، تو اس بات کو پسند کیا گیا ہے۔ لیکن اپنے اوپر لازم قرار نہیں دینا۔ پہلے جیسے میں نے بتایا کہ 2 طرح کے طبقے تھے، ایک اکیلے ہی کھاتے تھے اور اکٹھا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور ایک طبقہ ایسا تھا جو اکٹھے کھانا پسند کرتے تھے اور اکیلے نہیں کھاتے تھے، اور بعض اوقات ان کو اس وجہ سے بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جس وقت تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کہو اپنے نفسوں پر۔ اب یہ جو گھر کے افراد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت پیدا کی ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو اپنے ہی لوگوں کو سلام کہو، کہ چونکہ مسلمان ایک جان کی مانند ہیں، ایک
ایک ہی جسم اور جان کی مانند ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے بھی اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو آپس میں تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جس گھر میں داخل ہونا ہے تو اس گھر میں کیا ہے، اپنی جانوں کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا پاکیزہ تحفہ ہے، دعائیہ تحفہ ہے۔ تحیتاً دعائیہ تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، مبارکتاً طیبتاً، جو بہت بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کسی گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں، اس گھر میں رہنے والے موجود نہیں ہوتے، تو احادیث سے ثابت ہے کہ اس گھر میں جب داخل ہونا ہے تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جس گھر میں کوئی موجود ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جہاں کوئی موجود نہیں تو وہاں کیا کہنا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ دعائیہ تحفہ وہاں بھی یہ جو ہے اس طریقے سے سلام پیش کیا جائے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، کھول کھول کر آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اور جب ہم آیات کو سمجھیں تو ہمارے اوپر سے بہت سے بوجھ ختم ہو